یہ بتائیے گا، یہ واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پر ہمیں بغیر تصدیق شدہ خبر مواد موصول ہوتا ہے، کیا اس مواد کو آگے شیئر کرنا قرآن مجید کے یہ جو وعید ہے اس کے زمرے میں آتا ہے؟ اس پہ کوئی شبہ ہی نہیں۔ اصل میں جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو خود اس کو، جس نے اس مواد کو آپ تک پہنچایا ہے، تنبیہ کریں، اس کو توجہ دلائیں کہ کیا تم نے اس کی تحقیق کی ہے، کیوں بھیجا ہے مجھے تم نے؟ یہ تم نے کیوں بھیجا ہے مجھے؟ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن یہ کہ آپ اس کے بجائے اس کو آگے شائع و ضائع کرنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک آپ کو ایک حرف بھی اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو آگے پہنچانا یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے۔ یعنی وہ کوئی لطیفہ ہے، وہ کوئی حظ اٹھانے کی چیز ہے، وہ کوئی لٹریچر کا معاملہ ہے جس کے اثرات، جس کے نتائج اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ کوئی الزام ہے، وہ کوئی افطرا ہے، وہ کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو تحقیق کا تقاضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی بھی بات کو اگر آپ اس طرح بغیر تحقیق کے آگے پہنچاتے ہیں تو یہ خود جھوٹ کو شائع و سائع کرنا ہے۔ اس کے لیے لوگ مسئول ہیں، وہ جواب دہ ہو جائیں گے قیامت میں کہ تم نے کیسے اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، کسی شخص کے بارے میں کر رہا ہوں، کسی قوم کے بارے میں کر رہا ہوں، کسی مسلمانوں کے یا دنیا کے کسی قائد یا زعیم کے بارے میں کر رہا ہوں، تو کیا فی الواقع خبر کی حیثیت سے میں نے اس کی تحقیق کر لی ہے، اس کی تصدیق کر لی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلانے کی معصیت میں کبھی شریک نہ ہو، وہ جہاں تک ہے اس کو وہیں وفات پا جانے دیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ خود اس شخص کو توجہ دلائی جائے، یہی نہیں المنکر ہے کہ کیا تم نے اس کی تحقیق کی ہے، تمہارے علم میں یہ بات کیسے آئی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پروپیگنڈے کے طریقے پر اب جب چاہے شائع و ضائع کر دیں۔ آدمی کو قلم اٹھاتے وقت اور زبان کھولتے وقت اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا چاہیے۔